صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. عزیزو، عبرت ہے عاشورہ یا عاشورہ سے ہم نے کیا سیکھا، کیا ہمیں درس لینا چاہیے، کیا ہمیں سیکھنا چاہیے، اسی عنوان سے ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے اور ابھی تک بہت ساری چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی. انشاءاللہ یہ بحث اور یہ گفتگو آخری مراحل میں ہے. کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کو سمیٹ سکوں. آج ہم لوگ گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں کہا ہے کہ عاشورہ کا جو واقعہ ہوا ہے اور جو شہادت امام حسین کو اور اصحاب امام حسین کی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے ریزنز کیا تھے، کیوں معاشرہ ایسا گر چکا تھا کہ جو معاشرے نے یہ دیکھا تھا کہ امام حسین کے ساتھ پیغمبر اکرم کس عظمت کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں، کیا عزت آپ دے رہے ہیں پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں، اور لوگوں کو بار بار متوجہ کرا رہے ہیں کہ حاذا حسین فعرفوا، یہ حسین ایسے پہچانو. الگ الگ موقع سے، کبھی احادیث کے سہارے سے، کبھی واقعات کے سہارے سے آپ نے اتنی عظمت بیان کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہی 50 سال میں معاشرہ ایسا پست کیوں ہو چکا تھا، معاشرہ اتنا کیوں گر چکا تھا کہ وہی معاشرہ امام حسین کے خاموش ہو جاتا ہے آپ کی شہادت پر، اور آپ کی شہادت کے لیے یا یزید آپ کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب دربار میں جب امام حسین کے دندان مبارک کے ساتھ یا آپ کے لبوں کے ساتھ جب گستاخی ہوئی ہے تو دربار میں موجود ایک صحابی نے کہا کہ اے یزید تجھے کیا ہو گیا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم انہی لبوں کو چوما کرتے تھے، انہی دندان مبارک کو بوسہ لیا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں معاشرہ کیسے پست ہو چکا تھا، اور یہ معاشرے کا پست ہونا یا امام حسین کی شہادت میں جو ریزن ہے کہ کیوں امام حسین شہید ہوئے، اس کی سب سے بڑی وجہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ خواص کا خاموش ہونا. ایک سوال بھی ہوا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں خواص کا لفظ استعمال کیا کہ خواص کون ہے. خواص یعنی وہ افراد جو معاشرے میں جن کی ایک پہنچ ہوتی ہے، جو ایک بڑا عہدہ رکھتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آج کے ماحول میں یا سامنے سیدھا سمجھانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر خواص کوئی ہیں تو سب سے پہلے درجے میں علماء آتے ہیں. علماء خواص ہیں. کیوں خواص ہیں؟ کیوں خواص ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاشرے میں کوئی واقعہ پیش آئے تو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس فلاں عالم کا موقف کیا ہے، یہ ان کا کیا نظریہ ہے، یہ کیا جو بیان دے رہے ہیں، یہ کیا جس کو کہا جائے کہ ان کا کوئی بیان آئے تو وہ اس بیان کے اعتبار سے پھر عوام الناس اور لوگ اسی اعتبار سے فالو کرتے ہیں. تو آج کے دور میں یا ہر دور میں اگر معاشرے میں خواص کوئی ہوتے ہیں تو پہلے درجے میں علماء ہوتے ہیں، اور دوسرے درجے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ جسے کہا جائے سیاست مدار کہہ لیں یا پولیٹیشن کہہ لیں، یا پھر تیسرے درجے میں کہا جائے تو سرمایہ دار جو دولت مند ہوتے ہیں. یہ سب خواص ہیں. کیونکہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں، اور ان کا بیان یا ان کی باتیں یا ان کا قدم یا ان کا فیصلہ لوگوں کے فیصلے پر اثر رکھتا ہے، ان کا بیان لوگوں کے نظریے پر اثر رکھتا ہے. یہ خواص ہیں. امام حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب یزید نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا، یزید جب ان کے ساتھ ظلم کرنا چاہا، یزید نے جب امام حسین کی قتل کی دھمکی دی ہے، شہید کرنا چاہا ہے، تو یزید کو جو بڑھاوا ملا ہے، یزید کو جو حوصلہ ملا ہے، خواص کے خاموش رہنے سے ملا ہے. اور اس معاشرے میں اس دور میں خواص جو تھے وہ سب سے پہلے درجے میں اصحاب تھے، پیغمبر اکرم کے زمانے کے اصحاب تھے، مولائے کائنات کے زمانے کے اصحاب تھے، یا اصحاب کی اولاد تھیں، یا تبع تابعین تھے. یعنی آپ کربلا میں دیکھیں بہت سارے ایسے افراد تھے جو اصحاب کی اولاد میں سے ہیں، جو یزید کے فوج میں ہیں اور جان رہے تھے کہ امام حسین کون ہے، اہل بیت کون ہے، پیغمبر اکرم کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پیغمبر اکرم نے ان کی کیا عظمتیں بیان کی ہیں. یہ وہ سارے افراد تھے. خواص کا چپ رہنا
یزید کو حوصلہ ملا اور وہ ظلم کے اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ جہاں امام حسین اور اصحاب امام حسین اور نہ صرف اصحاب امام حسین بلکہ امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے اہل بیت حرم کے ساتھ اس نے جو ہے ظلم کیا، ان کے ساتھ ان کی چادروں کو چھینا اور انہیں در بدر گھمایا۔ تو پہلا ریزن کیا ہے؟ پہلا ریزن یہ ہے کہ خواص کا چپ رہنا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، جب بھی ظالم کو حوصلہ ملا ہے مظلوموں پر ظلم کرنے کا، سب سے بڑا حوصلہ ملتا ہے خواص کے چپ رہنے سے۔ خواص جب کچھ نہیں بولیں گے تو یہی ہوگا کہ ظالم کو حوصلہ ملے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں خواص کون ہے؟ ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے غزہ کا مسئلہ ہو، چاہے دوسرے جو الگ الگ موقع پر، چاہے ہمارے ہندوستان میں دوسرے موقع پر آپ جہاں پر دیکھ لیں، یہ ان کو حوصلہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ خواص چپ رہتے ہیں۔ یہ جب خواص چپ رہیں گے، جب یہ ساکت رہیں گے، جب یہ خاموش رہیں گے تو ظالم کو حوصلہ ملے گا۔ اب ہم یہاں پر انتظار کریں کہ فلاں عالم کچھ بولے تو پھر ہم اپنا اسٹینڈ لیں، ہم کچھ بیان دیں، ہم کچھ قدم اٹھائیں۔ نہیں عزیزو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ایک عام مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا کیا فریضہ ہے، میرا کیا وظیفہ ہے۔ میں کیوں کسی کے بیان کا انتظار کروں، میں کیوں کسی کے اسٹینڈ کا انتظار کروں کہ وہ کچھ اسٹینڈ لیں تو میں آگے قدم اٹھاؤں؟ نہیں، بذات مسلمان ہونے کے، بذات اسلام کو ماننے کے میرا کیا فریضہ بنتا ہے، میرا کیا وظیفہ بنتا ہے، چاہے کوئی فتویٰ دے نہ دے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ ظالم کو حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ اس کا فائدہ ظالم کو کتنا ملتا ہے نہیں ملتا ہے، میں کیوں فتوے کا انتظار کروں؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کام سے یا اس چیز کے خریدی سے فلاں ظالم کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو چاہے کسی کا فتویٰ آئے یا نہ آئے، میں بذات مسلمان مجھے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ میرا اسلام یہی حکم دے رہا ہے، میرا قرآن مجھے یہی کہہ رہا ہے۔ میں اگر یہاں پر انتظار کروں کہ خواص کیا کہہ رہے ہیں، وہ عالم کیا کہہ رہے ہیں، وہ فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، انتظار نہیں کرنا ہے، مجھے اپنا اسٹینڈ لینا ہے، مجھے اپنا فیصلہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کہ یہ ماحول کیوں بنا؟ دوسرا ماحول، یہ تو خواص کا ہو گیا، دوسرے اس میں جو عاشورہ جیسے عظیم واقعہ کے پیش آنے کی، یا امام حسین کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آنے میں جو دوسرا سب سے بڑا ہاتھ تھا، یا جو دوسرا سب سے بڑا ریزن تھا، وہ ریزن تھا عوام الناس کا، یعنی پبلک کا ڈر کر خاموش رہنا۔ آپ دیکھیں کیا ماحول تیار کیا گیا تھا کہ ابن زیاد جب کوفے میں آتا ہے تو وہ قبیلوں کے بڑے بڑے رئیسوں کو، سرداروں کو بلاتا ہے، اور ایک کے بعد ایک قبیلوں کے سردار سے کہتا ہے اپنے جوانوں کی تلواروں کو ایک ترازو میں رکھو اور اسی وزن کے اعتبار سے درہم و دینار لے کر جاؤ اور میرے خلاف قیام نہ کرنا، امام حسین کا ساتھ نہ دینا، امام حسین کے ساتھ نہ جانا اور یزید کے خلاف نہ جانا۔ اس نے ایک ایک کر کے درہم و دینار کا، جس کو کہا جائے کہ بازار، اس نے لگا دیا اور کہا کہ جتنا درہم و دینار چاہیے لے کر جاؤ، لیکن میرے مقابلے میں نہ آنا، یزید کے مقابل میں نہ آنا۔ یہ اب یہاں پر عوام الناس کی بات آتی ہے، یعنی پبلک میں سب سے پہلے اس نے لالچ دلائی، طمع اور لالچ کے ذریعے سے کام کیا کہ انہیں لالچ دو، انہیں خریدو۔ جب کوئی بکنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جب کوئی کسی نے ضمیر فروشی نہیں کی، تو اب دوسرا اس نے ہتھ کنڈا اپنایا۔ دوسرا اس نے کیا ہتھیار اپنایا؟ دوسرا ہتھیار اس کا یہ تھا کہ اب لوگوں کو ڈراؤ، اگر کوئی بھی امام حسین کا ساتھ دے گا یا میں اسے قتل کر دوں گا یا اسے میں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ لیکن کیا کہنے، کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو بکے نہیں، جو درہم و دینار پر جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، لیکن ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا کہ چاہے ہماری جان جاتی ہے تو جائے، چاہے ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈال دیا جائے، لیکن ہم حق بات بولنے سے نہیں رکیں گے، ہم امام حسین کا ساتھ دینے سے نہیں رکیں گے۔ تو دو کام اس نے کیا ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر، ایک تو لوگوں کو خریدنا شروع کیا درہم و دینار کے سہارے، مال اور دولت کے سہارے، دوسرے خوف اور ڈر کا ماحول ایسا بنا دیا کہ جو بھی امام حسین کا ساتھ دے گا، جو بھی جناب مسلم کا ساتھ دے گا، اسے یا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا
کہ قید خانے میں بہت سارے شیعہ نے امام علی علیہ السلام کو یا قید خانے میں ڈال دیا گیا یا سولی پر چڑھا دیا گیا، بہت سارے ہم واقعات ایسے جانتے ہیں۔ تو جب ڈر اور خوف کا ماحول بنا دیا گیا تو عوام الناس یعنی پبلک بھی اب امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی پہلا ریزن خواص کا چپ رہنا، بڑے لوگوں کا چپ رہنا، دوسرے پبلک عام لوگوں میں ڈر کا ماحول پیدا کرنا یا لالچ دے کر ان کا ایمان خرید لینا، یہ دوسری وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ماحول اتنا پست ہو چکا تھا کہ کربلا جیسا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ عزیزو، آج کے ماحول میں بھی اگر ہم دیکھیں یہی ماحول کیا جا رہا، یہی ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اتنا کنفیوز کر دیا جائے میڈیا کے ذریعے سے، تب بھی یہی کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ امیر شام نے اپنے زمانے کے جو میڈیا کے ذریعے، جو اس زمانے کا جو میڈیا تھا، کہ اتنی افواہیں اس نے پھیلا دی تھی مولا کائنات کے خلاف، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ممبروں سے برا بھلا کہنے کے ذریعے سے، کہ جب امام علی کی شہادت کی خبر شام تک جاتی ہے، سیریا تک جاتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں قتل ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں میڈیا اس زمانے میں بھی اس نے یہی کام کیا کہ لوگوں میں غلط افواہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے، ارے وہ تو اس کا کام ہے، ارے وہ تو ان کی سیاست ہے، ارے اس کا فائدہ تو وہ فلاں ملک کو پہنچ رہا ہے، ارے یہ سب اپنے جو ہے روٹیاں سیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے ماحول دشمنوں کی طرف سے کریٹ کیا جائے کہ خود مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ خود آج کے مظلوموں کا ساتھ نہ دے سکیں، یہ کہہ کر کہ وہ تو سیاسی مسئلہ ہے، اسے ہمیں کیا لینا دینا، ارے وہ تو اس میں وہ انوالو ہے، لہٰذا ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ عزیزو، وہی ماحول آج بھی ہے۔ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں کربلا سے کیا سیکھ رہا ہوں، وہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مذہب کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے مولا نے اپنے امام حسن اور امام حسین اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی، اے بیٹو کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور مظلوموں کے حمایتی بننا ہے، مظلوموں کے مددگار بننا ہے، بلا جس کو کہا جائے نہ مذہب دیکھنا ہے، نہ ان کے رنگ و نسل دیکھنا ہے، کوئی کسی بھی اعتبار سے ان میں فرق نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ظالم ہے چاہے کوئی بھی رہے اس کی مخالفت کرنا ہے، اگر مظلوم ہے تو چاہے کوئی بھی رہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ وصیت ہے امام علی کی، اور اسی وصیت کے اعتبار سے آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو سیاست امیر شام نے کھیلی تھی، جو سیاست ابن زیاد اور یزید نے کھیلی تھی، وہی سیاست آج کے شمر بھی کر رہے ہیں، وہی سیاست آج کے ابن زیاد بھی کر رہے ہیں، وہی سیاست آج کے وقت کا یزید بھی کر رہا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیوں بولیں، ہمارا اسے کیا لینا دینا، دوسرے آ کر کہیں کہ ارے اس کو تو فلاں ملک سپورٹ کر رہا ہے، ہمارے کیا مطلب، وہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ یہی کہہ کر بھی خواص کو چپ کرایا گیا تھا، یہی کہہ کر بھی عوام الناس اور پبلک کو چپ کرایا گیا تھا۔ عزیزو، تھوڑا سا سمجھیں، ظالم کی مخالفت کریں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ اگر آج بھی ہم مظلوموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہم کربلا سے ہم نے کیا سیکھا، کیا ہم نے کربلا سے درس لیا؟ اگر ہم امام حسین مظلوم کے ماننے والے ہیں، آپ دیکھیں ایک فلسطینی شہید شہادت سے پہلے اپنا بیان جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج بھی اگر میں ڈٹا ہوا ہوں تو یہ میرے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے صرف اور صرف امام حسین کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین بھی ظالم کے مقابل میں نہیں جھکے تھے، میں بھی ظالم کے مقابل میں نہیں جھکوں گا۔ آج وہی اسی روش پر آج فلسطینی مظلوم چل رہے ہیں کہ جو چاہے تم کتنا بھی تم ظلم کر لو، لیکن ہم اپنے فیصلے پر اٹل ہیں، ہم تمہاری سازشوں کے مقابلے میں، تمہارے ظلم کے مقابلے میں ہم نہیں جھکیں گے۔ ہم چاہے اپنی مظلومیت، ہم چاہے شہید ہوتے رہیں، چاہے تم ہمیں پیاسا مار ڈالو، چاہے تم ہمارے اوپر ظلم کر ڈالو، لیکن ہم ظالم کے مقابل میں اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکیں گے۔ یہی ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، اور کربلا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ظالموں کے خلاف ہونا ہے۔
خداوند علم سے یہ دعا کہ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دے سکیں، تاکہ اسی بہانے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ہم ان کی حکومت میں ان کے مددگار بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔